الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وقال تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی مہینوں کی جو ترتیب ہے، رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے وہ شوال المکرم کہلاتا ہے. اس مہینے میں جو اہم اسلامی تاریخی واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں ایک اہم واقعہ غزوہ احد کا ہے. اس غزوے میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑے سبق پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان اسباب کو صحیح طور پر سمجھنے کی، موجودہ وقت اور زمانے میں ان اسباب کو یاد رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. اور اس غزوے میں مسلمانوں کی جانب سے ایمانی جذبہ اور شہادت کے ایسے جوہر سامنے آئے جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. بس انہی سب باتوں کو مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں مفید باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اور پھر ان کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، دل و دماغ میں بٹھانے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. شوال المکرم کے مہینے میں جو اسلامی تاریخی واقعات رونما ہوئے، میں نے بتایا کہ اس میں ایک واقعہ غزوہ احد کا بھی ہے جو 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں پیش آیا. یہ جو غزوہ احد کا واقعہ، اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک اس سے 1 سال پہلے 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں کافروں کی جانب سے بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ ایک زبردست لڑائی ہوئی تھی.
اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان بے سر و سامانی کے ساتھ تھے، کافر کے پاس ہر قسم کا اسلحہ تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمائی، غیر معمولی مدد و نصرت دی، اور اللہ تعالیٰ نے 70 بڑے بڑے کافر سرداروں کو مروایا اور 70 بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے گرفتار کروایا۔ اب کافروں کا قافلہ شکست کا یہ غم اٹھا کر مکے میں پہنچا۔ چونکہ بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان سردار کے جو گھر والے تھے انہوں نے پورے عرب کو غیرت دلائی، کہا کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، تمہارے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے مار دیا اور تم اتنے مزے سے بیٹھے ہوئے، تھو ہے تمہاری غیرت پر، تمہاری مردانگی پر۔ اس قسم کی باتیں کر کے ان کافروں نے تمام کے تمام عربوں کو غیرت دلائی۔ سارے کے سارے عرب غیرت میں آ گئے اور آ کر کعبۃ اللہ کے پاس ایک مخصوص مقام تھا جس کا نام تھا دار الندوہ، یہیں پر بیٹھ کر مشرکین اپنے تمام تر اہم ترین مشورے کیا کرتے تھے۔ اب 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر میں بدترین شکست ہوئی تھی۔ اب مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے پورا عرب بے قرار اور بے چین ہو چکا تھا، اور کفر نے تمام قبائلیوں سے اتحاد کر لیا تھا، ہم سب ایک ہو کر مسلمانوں کو ماریں گے، ختم کر دیں گے۔ اب اس جذبے کے ساتھ اکٹھے ہو کر انہوں نے اس گھر میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اس جنگ کی آنے والے ایک نئے جنگ کی تدبیر کس طرح کرنی ہے۔ تو اس مشورے میں جو 2 باتیں طے ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک، مسلمانوں پر بھرپور حملہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ جنگ کے لیے پیسوں کی سخت ترین ضرورت پڑتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر صحابہ کی ایک چھوٹی سی جماعت لے کر جو نکلے تھے، وہ اس مال تجارت کے قافلے کو روکنے کے لیے تھا جو کافروں کا تھا، ملک شام سے تجارت کر کے آ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ کافر ہمیشہ انہی پیسوں کے بل بوتے پر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کیوں نہ اس قافلے پر حملہ کر کے ان پیسوں کو حاصل کر کے کافروں کی کمر توڑی جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اور چیز منظور تھی۔ نبی علیہ السلام تو نکلے تھے، لیکن وہ قافلہ نبی علیہ السلام کو سے بچ کر نکل گئے، اور اس قافلے نے بچ کر نکلنے کے موقع پر ایک خبر مکے کو بھیجی تھی کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے ہیں، تم لوگ فوراً ہماری مدد کو پہنچو اور ہماری مدد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، الٹا کافروں کی جو جماعت اس قافلے کی مدد کے لیے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آئی تھی، ان سے مٹ بھیڑ ہوئی، اور یہی مٹ بھیڑ غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں کو اس میں کامیابی غلبہ دیا، تو اس غلبے کے نتیجے میں کافروں کو بہت صدمہ تھا، اور ہر گھر کے اندر ماتم تھا۔ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اتنی بڑی ذلت اور اتنی بڑی خاری لے کر ہم تو اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپسی مشورہ کیا۔ آپسی مشورے میں 2 باتیں طے ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ بڑی تعداد لے جا کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے،
اور دوسرا یہ کہ اس تجارت کے اندر جتنا نفع ملا ہے اس پورے نفع کو اس جنگ کے لیے مختص کر دیں گے۔ اس زمانے کے اندر جو تجارت ہوتی تھی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ چند لوگ شہر کے تجارت کے لیے نکلتے تھے اور شہر کے رہنے والے باقی سب لوگ اپنا اپنا پیسہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس قافلے کے حوالے کرتے تھے۔ وہ لوگ سارے لوگوں کا پیسہ لے کر تجارت کرتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو جتنا نفع ملتا تھا اس نفع کو پوری امانت داری کے ساتھ تقسیم کرتے تھے کہ یہ تمہارے اصل پیسہ اور اتنا نفع ہوا، اس میں سے اتنا نفع میرا اور اتنا نفع تمہارا۔ کہنے کو تو وہ ایک تجارتی قافلہ تھا لیکن در حقیقت پورے مکے کی معیشت اس قافلے کے ساتھ تھی۔ تو اور اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب کرم ہوا اس قافلے کے ساتھ کہ ان کو اتنا غیر معمولی اس سفر کے اندر فائدہ ہوا، انہوں نے اپنا پورا فائدہ اگلی جنگ کے لیے مختص کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں سے حملہ بدلہ لینے کے لیے کافروں نے جو افراد جمع کیے ان کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ بدر میں جب گئے تھے تو 1000 تھے۔ ایک سال کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے نکلنے کی تیاری کی تو 3000 افراد کو جمع کیا، 200 گھوڑے، 300 اونٹ، 700 زرہ پوش۔ زرہ پوش کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد جن کے پاس جنگ کا مکمل لباس موجود تھا، یعنی ان لوگوں پر تلوار سے بھی حملہ کیا جائے، تیروں سے بھی حملہ کیا جائے تو ان کو کچھ اثر نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ وہ جنگی جو لباس ہوتا تھا وہ جنگی لباس تلوار کے حملوں کو بھی اور تیر کے حملوں کو بھی روکتا تھا۔ اور کافروں کی یہ پوری تیاری مشورے چھپے چھپے اندر ہی اندر ہوتے رہے۔ ان لوگوں کی کوشش یہ تھی مسلمانوں کو اس کی ذری برابر خبر نہ ہو، ہم پوری قوت کے ساتھ جا کر اچانک حملہ آور اور مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں حضرت عباس، مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکے ہی میں رہتے تھے۔ اب وہ مکے میں ہونے کی وجہ سے مشرکین کی تمام ایکٹیویٹیز ان کی نظر میں تھی۔ انہوں نے فوراً ایک تیز ترین گھوڑے پر ایک قاصد کو پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس پیغام کے اندر مشرکین کے عزائم، ان کی جو ایکٹیویٹیز تھی، وہ کیا ارادہ رکھتے تھے، پوری باتیں تفصیل سے لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور وہ تیز ترین گھوڑے پر سوار قاصد نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر حضرت عباس کا وہ پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق صحابہ کو مسجد میں جمع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کے مطابق سب صحابہ کو مسجد میں جمع کیا اور حضرت عباس کا بھیجا ہوا پیغام و خط پڑھ کر سنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ بھئی اب بتاؤ، یہ سچویشن ہے، کافر ہر قسم کی تیاری کے ساتھ تمہیں مٹانے اور ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے، بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، یا رسول اللہ مدینے میں رہ کر ہم مقابلہ کریں گے، دشمن کو آنے دیں گے، ہم اپنی جگہ اپنے شہر میں رہ کر لڑیں گے، شہر میں رہیں گے، ہماری عورتوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، بہت ساری سہولتیں بھی ہمیں مل جائے گی، اپنی جگہ رہیں گے، کھانے پینے کی اور دیگر چیزوں کی پریشانی نہیں ہوگی، پوری دل جمعی کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی روشنی میں یہ رائے دی۔ بہت سے صحابہ کرام کی رائے الگ تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم گھر میں بیٹھ کر اپنی جگہ مقابلہ کریں گے، دشمن ہمیں تانا دے گا کہ یہ بزدل ہیں، کم ہمت ہے، اور ہم اپنے دشمن سے یہ تانا سننا پسند نہیں کرتے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، انہوں نے بھی جذبے میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، یہ حمزہ اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک باہر نکل کر اپنی تلوار سے دشمن کا خوب مقابلہ نہ کر لے۔ اب صحابہ کرام کے جذبات و احساسات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ مقابلہ مدینے میں نہیں ہوگا، مدینے سے باہر نکل کر ہوگا۔ چنانچہ مدینے سے تقریباً چند میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جس کو احد کہتے ہیں، اطراف و اکناف پہاڑی ہے، درمیان میں ایک کھلا میدان ہے، یہاں پر مسلمان اکٹھے ہوئے اور کافروں کے ساتھ مقابلہ۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جماعت کو لے کر نکلے تو اس وقت حضور کے ساتھ 1000 لوگ تھے، لیکن کچھ دور نبی پہنچے تو اس میں سے 300 لوگ الگ ہو گئے۔ ان 300 لوگوں کا سردار عبداللہ بن ابی السلول تھا جو رئیس المنافقین تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری رائے تو مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی، آپ نے ہماری بات سنی نہیں، اس لیے اب ہم آپ کے ساتھ نہیں آتے، اور آپ کے ساتھ آ کر اپنی جان جوخم میں ہم نہیں ڈالیں گے، اگر آپ ہماری بات سنتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں کہا، خاموشی کے ساتھ وہ جانا چاہتے تھے، ان کو اجازت دے۔ 300 لوگ الگ ہو گئے تو اب مسلمانوں کی تعداد بچی 700۔ باقی جو مسلمان تھے، ایک بہت بڑا دھڑا الگ ہونے کے نتیجے میں بعض لوگوں کی طبیعتوں کے اندر کمزوری آئی، اور کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ مدینے کے اندر بہت سارے یہودی موجود ہیں، ہمارا ان سے معاہدہ ہے۔ معاہدہ یہ ہے کہ کبھی مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کافر آئے تو پورے کے پورے یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور یہ بھی معاہدہ تھا کہ کبھی یہودیوں پر کوئی حملہ کرے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ بعض مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ چونکہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، اب یہ لوگ تو الگ ہو گئے، ایک بہت بڑی تعداد کم ہو گئی، آپ ان یہودیوں کو بلا لیں، وہ چلے آئیں گے معاہدے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے علاوہ غیروں پر کبھی اپنے علاوہ غیروں کو کبھی دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ،
اگر تم ان کو اپنا رازدار بناؤ گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائے. یہیں پر رک کر موجودہ جو حالات ہیں اس وقت دنیا کے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب تک امن والے حالات رہتے ہیں سب کے سب ملے جلے رہتے ہیں. مسلمان بھی، بٹے باز بھی، منافق بھی، ہر قسم کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب اچھے ملے جلے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کبھی کبھی مشکل حالات قوموں پر لاتے ہیں. یہ مشکل حالات کیوں لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مشکل حالات اس لیے لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھلنی کرتے ہیں لوگوں. چھلنی معلوم آپ لوگوں کو؟ پرانے لوگوں کو تو معلوم ہے، نئے نئے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا. پہلے زمانے میں چند سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چاول جو ہم کھاتے ہیں اس چاول کو ایک لوہے کا برتن لے کر جس میں سوراخ ہوتے تھے اس میں ڈال کر اس کو ہلاتے تھے. اس ہلانے کے نتیجے میں ہوتا کیا تھا؟ اس چھلنی کے اندر دال تو سب دیا جاتا تھا، اس میں چاول بھی ہوتے تھے، کنکر بھی ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے دانے سب کچھ ہوتے تھے. اب چھلنی لے کر اس کو جب چھانا جاتا تھا، گول پھرایا جاتا تھا، تو جتنا کچرا، بھوسا، چھوٹا چھوٹا چاول وہ سب کا سب علیحدہ ہوتا تھا. خالص جو مٹیریل ہوتا تھا وہ بالکل الگ ہو جاتا. یہی اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے وقت کے بعد مسلمانوں پر ایک چھلنی چلاتے ہیں، اور یہ چھلنی اللہ تعالیٰ حالات کو لا کر چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ ان حالات کے آنے کے بعد اب جو مسلمان ہیں وہ ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں. جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، اور جتنے منافقین جن کے دلوں میں ایمان، جن کے زبان پر ایمان، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، یہ سب لوگ کھل کر سامنے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام زبانی ایمان والوں کو الگ کرتے ہیں اور خالص مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ الگ کرتے ہیں. یہ اللہ کا دستور اور طریقہ ہے. جب تک مصیبت نہیں آتی اس وقت تک آدمی میں تمیز کرنا مشکل ہوتا ہے. خالی وقت میں سب کہتے ہیں کہ یہ میرا دوست، وہ میرا دوست، یہ میرا دوست، یہ میرا ساتھی ہے. لیکن جب آدمی پر مصیبت آتی ہے تو سب کنی کترا کر بھاگتے ہیں. اب کل تک جو دوست کہتا تھا وہ بھی دیکھتا ہے کہ وہاں کھڑا ہوا ہے تو وہ گلی میں ہی آتا نہیں، دوسری گلی سے نکل جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھ سے کوئی مدد مانگے گا، میں دینا نہیں چاہتا. تو انسان کو جو فرق تمیز ہوتی ہے لوگوں کی وہ مصیبت کے وقت ہوتی ہے. خوشی کے وقت تو سب ساتھ ہوتے ہیں. یہ بات میں نے اس لیے کہی، اس وقت ہمارے ملک کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ موجودہ سینٹرل حکومت نے مسلمانوں کے وقف سے متعلق ایک بل پاس کیا. وہ بل سراسر مسلمانوں کے وقف اور ان کی قانون، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے سراسر خلاف. اس پر ان کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے اسٹینڈ لے کر اس کی مخالفت شروع کر رکھی. سارے مسلمانوں کو اس بات کی وہ دعوت دے رہے ہیں کہ پورے ہندوستان کے مسلمان اس مخالفت میں ہمارے ساتھ ہو جائیں، اور ہم جب اس بل سے متعلق جس قسم کی مخالفت کی دعوت دیں سب لوگ اس کو بلا چون و چرا تسلیم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں. یہی مسلمان تھے پورے ملک کے اندر. اس ایکشن سے پہلے مسلم پرسنل لا کو تانے مارتے تھے، کہتے تھے کہ یہ کیسے بے وقوف لوگوں کی جماعت ہے جن کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اس قسم کے تانے مار رہے تھے. کچھ بھی حرکت نہیں کر رہی لوگ، اور حکومت منمانی کر رہی ہے. کبھی اسلام کے اندر
کبھی کسی اور چیز کے اندر مداخلت کر کے مسلمانوں کے لیے راستے تنگ سے تنگ کر دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو گھیر رہی ہے، اور یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہیں سب کے سب بدھ کی طرح خاموش بیٹھے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ مسلمان، یہ بڑے بڑے علماء میدان عمل میں حرکت میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے پورے مسلمانوں کو جد و جہد کرنے کی دعوت دی اور اپیل کی۔ تو اب یہی سب مسلمان ان سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ موقع جو ہے احتجاج کا نہیں ہے، یہ موقع پر اگر ہم اس طرح کا احتجاج کریں گے تو ہماری جان پر بن آئے گی اور ہم پر کیسز ہوں گے، فلاں فلاں۔ کل تک یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں کرتے، اور اب کچھ کرنے پر آئے ہیں، تو اب اس وقت اس قسم کی باتیں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس موقع پر غزوہ احد کے واقعے کے پس منظر میں جو بات اور پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جب ایک چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس فیصلہ ہونے کے بعد اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ فیصلہ ہونے کے بعد اس میں کیڑے نکالنا، اپنی رائے کا بار بار اظہار کرنا، یہ منافقت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو، مشورے سے پہلے رائے مختلف ہو سکتی ہے، فیصلے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ایسا نہیں ہونی چاہیے، وہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ 100 لوگ 100 قسم کی رائے ہو سکتی ہے۔ جب 100 قسم کی رائے سننے کے بعد جب ایک فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس فیصلے کو 100 لوگوں کو بھی ماننا چاہیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میری رائے تو یہ نہیں تھی، بے شک تیری رائے کچھ اور تھی، وہ فیصلے سے پہلے تھی۔ اب فیصلہ ہو چکا تو فیصلہ ہونے کے بعد باقی 100 لوگوں کی رائے ایک ہی رائے ہونی چاہیے۔ پھر اس کے اندر کیڑے نکالنا اور اس پر کچھ کہنا یہ منافقت ہے، دین سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے اس عمل کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی۔ جنگ میں پہنچے، نبی علیہ السلام نے جو صفوں کی صف بندی کروائی تھی وہ اس طرح کہ مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے احد کا پہاڑ تھا، سامنے مدینہ تھا۔ پہاڑ اتنا بڑا اور اتنا زبردست تھا، پیچھے سے کسی دشمن کے آنے کا دور دور تک امکان نہیں تھا۔ اب جتنا بھی کور کرنا تھا وہ سامنے سے کور کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو رکھ کر موقع کی مناسبت سے صحابہ کی صف بندی کی، اور وہیں پر ایک درہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 صحابہ کا ایک دستہ وہاں پر متعین کیا، اور نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بھئی جنگ کا نقشہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے اور آنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک۔ اب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے مسلمان زبردست مقابلہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف درے پر کھڑے ہوئے جو صحابہ تھے وہ تیر اندازی کے ذریعے دشمن پر زبردست حملہ کر رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں دشمنوں کو قدم جمانے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا، دشمنوں کے قدم اکھڑ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں کی صفوں میں تتر بتر پھیل گیا اور وہ سب کے سب بھاگنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس حکمت عملی کے نتیجے میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی عطا فرمائی۔ اب مسلمان بہت سے کافروں کو شہید بھی کرتے رہے، اور ان کے مال و اسباب جو وہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اس کو جمع کرتے رہے۔ جب مسلمان بھاگنے والوں کے مال و اسباب کو اکٹھا کر رہے تھے، درے پر حضور نے جن 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا، ان لوگوں نے اس منظر کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، کافر شکست کھا کر بھاگ رہے۔ انہوں نے اپنے دل کے اندر سوچا کہ بھئی باقی مسلمان جو سامان اکٹھا کر رہے ہیں
ہم بھی کیوں نہ وہاں پہنچ کر ان کی مدد کریں، ان سامانوں کو اکٹھا کریں۔ اس مقصد کے تحت وہاں سے کچھ لوگ نکلنے لگے۔ وہاں جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں حضور کی بات یاد نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں یہ جگہ مت چھوڑ۔ ان ساتھیوں نے کہا کہ بے شک اللہ رسول کی ہر بات ہمارے سر آنکھوں پر، سنو اللہ کے نبی کی یہ بات جنگ کے لیے تھی، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے اور پورا کا پورا دشمن پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہے اپنے ساز و سامان کو چھوڑ کر۔ اب چونکہ جنگ ختم ہو گئی، باقی مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ تقریباً 40 مسلمان وہاں سے ہٹ گئے۔ اب بچے امیر کے ساتھ باقی 10 مسلمان تھے۔ خالد ابن ولید جو جنگ کی میدانوں کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے بھاگتے بھاگتے اچانک اس درے کو خالی دیکھا، وہاں مسلمانوں کی تعداد کم دیکھی، تو وہ پلٹ کر دور سے آ کر اس جگہ پر چند ساتھیوں کو لے کر حملہ آور ہوئے۔ وہاں 10 مسلمان تھے، کتنا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تھوڑی دیر کے اندر وہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اور وہ درہ ایسی جگہ تھا کہ وہاں اونچائی رہنے کی وجہ سے نیچے والوں کا حملہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر اوپر والوں کا حملہ نیچے والوں تک بڑی آسانی سے پہنچتا تھا۔ اب کافر وہاں پر آ کر اس جگہ پر قابض ہو کر مسلمانوں پر حملہ شروع کیا اور مسلمانوں کو دونوں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اس کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر کے اندر جیتی ہوئی بازی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ مسلمان جو اب تک کامیاب سمجھ رہے تھے، اچانک اللہ نے ان کو ناکامی سے دوچار کر دیا۔ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور انہی مسلمانوں کے اندر ایک مسلمان صحابی تھے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی شباہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو کسی کافر نے یہ خبر، یہ افواہ پھیلا دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک تو اچانک کافروں کا حملہ، اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ہوئی، تو صحابہ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے اور ان کی ہمتیں بھی پست ہو گئی۔ صحابہ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا کہ بھئی جب وہ رسول ہی ہمارے درمیان نہیں رہے تو اب ہم لڑ کر کیا کریں۔ تو دشمنوں کو اس بے خبری کا اور صحابہ کا اپنا آپا کھو دینے کا بھرپور موقع ملا، اور انہوں نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو شہید کیا۔ دوسری طرف اس غزوے میں اس موقع پر بھی مسلمانوں کی جماعت نے جس جمع مردی کے جوہر دکھائے، اللہ رسول سے اپنی بے لوث محبتوں کا جو اظہار فرمایا، وہ بھی اس روئے زمین نے ایسا منظر اب تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میان سے اپنی تلوار نکالی اور اس کو لہرایا، اور لہرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ بہت سے صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق میں ادا کروں۔ حضور فوراً اپنی تلوار کو پیچھے کر لیتے۔ ایک انصاری صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حق یہ ہے کہ اس سے اتنا لڑا جائے، اتنا خون بہایا جائے کہ یہ پوری تلوار خون کے اندر سرخ ہو۔ انہوں نے کہا حضرت ابو دجانہ نے، یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔
حضور نے کہا کہ یقیناً تم ادا کر سکتے ہو، اپنی تلوار ان کو دی۔ وہ حضور کی تلوار لے کر اکڑ کر دشمنوں کے سامنے گئے تو اللہ کے نبی ان کو دیکھتے رہے اور کہا کہ لوگوں، اس قسم کی چال اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر جنگ کے اندر اللہ کو یہ چال بہت پسند، بہت محبوب ہے۔ اب وہ حضور کی وہ تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، جس طرف بھی جاتے تھے دشمنوں کی صفوں کو پلٹ دیتے تھے۔ بے انتہا دشمنوں کا انہوں نے اس تلوار کے ذریعے خاتمہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں ایک مقام پر موجود تھے۔ دشمنوں نے صحابہ کی صفوں میں تتر بتر دیکھ کر چند دشمنوں کی نظر حضور پر پڑی۔ حضور کو تنہا دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ یہ بہترین موقع ہے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی کوشش کے نتیجے میں شہید کر سکتے ہیں۔ اس جرأت کے ساتھ کافر آگے بڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو محمد کی حفاظت کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ایک صحابی فوراً اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کے سامنے اس طرح بنا کر کھڑا کیا، دشمنوں کی کوئی تلوار، دشمنوں کا کوئی تیر نبی تک نہ پہنچ سکے۔ دشمنوں کا ہر تلوار، ان کی ہر تیر وہ اپنے جسم پر لے رہے تھے، اور بالکل نبی کے سامنے اس طرح کھڑے تھے۔ کسی نے اس صحابی رسول سے کہا کہ بھئی تم نبی کے سامنے اپنا چہرہ کیے ہوئے اس طرح کیوں کھڑے ہو؟ پلٹ کر کھڑے ہو جاتے تو تمہیں دشمنوں کو دیکھنے کا بھی موقع ملتا۔ انہوں نے کہا میں جنگ میں بھی اپنی پیٹھ نبی کے چہرے کی طرف کرنا پسند نہیں کرتا۔ دشمن میرے ساتھ جو معاملہ کرے مجھے منظور ہے، لیکن میں نبی کی طرف پیٹھ کروں ایسی بے ادبی کہ میں اپنے اندر جرأت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابو دجانہ بھی اپنی جوانمردی کے جوہر دکھا کر شہادت پالی۔ پھر کافروں کی ایک جماعت اللہ کے نبی کی طرف بڑھی۔ نبی نے پھر کہا کہ کون ہے جو محمد کی حفاظت کرے گا؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے اور جو دشمن آ رہے تھے ان سے مقابلہ کیا۔ 4 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت زیاد بن سکن بھی ان کافروں سے مقابلہ کرتے کرتے زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ خون بہہ رہا تھا، نقاہت بہت زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ زیاد کو میرے قریب لا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے قریب کیا گیا تو حضرت زیاد ان کی سانسیں بس چند باقی تھی، انہوں نے اپنا چہرہ نبی کے قدموں پر رکھا، اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ اور حضرت زیاد بن سکن نے نبی کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے اپنی جو کیفیت سے جو بات کہی وہ یہ تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا۔ جنگ ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں لوگوں سے معلوم کروایا کہ بھئی سعد بن ربیع کہاں ہیں، نظر نہیں آتے، ذرا پتہ کر کے معلوم کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا، جاؤ تلاش کرو اور سعد بن ربیع کو میرا سلام کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ اللہ کے رسول تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہے۔ چنانچہ زید بن ثابت ان کی تلاش میں نکلے اور انہیں ایک جگہ زخموں سے چور چور پایا جن کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور ان کے قریب پہنچ کر کہا کہ سعد، اللہ کے نبی نے تمہیں سلام بھیجا اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس وقت تم اپنی کیا حالت محسوس کر رہے ہو۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا
سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کو میرے سلام کا جواب عرض کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف میری طرف سے بلکہ پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ حضور نے ہم سب کو جنت کا اور سیدھا راستہ دکھایا، اللہ سے ہماری ملاقات کروائی، خدا تک پہنچنے کا راستہ دکھایا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں نہ خدا معلوم ہوتا، نہ جنت معلوم ہوتی، نہ زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا۔ یہ سب کا سب اللہ نے نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے اللہ ہماری طرف سے اور ساری امت کی طرف سے نبی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر یہ کہا حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ گئی، اور تیسری بات میری قوم سے جا کر کہنا کہ اگر حضور تمہارے درمیان موجود ہوں اور تمہارے ہوتے ہوئے نبی کو ایک کھروچ بھی پہنچے، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ میری قوم سے کہنا کہ نبی کا تحفظ کرے، نبی کی مدد کرے، نبی کے مشن کے اندر دست و بازو بنے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ پیغام حضرت زید بن ثابت لا کر پہنچایا۔ نبی علیہ السلام نے بہت دعائیں دی، کہا کہ اللہ سعد کو جزائے خیر دے، جب تک زندہ تھا تو اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ وفادار تھا، اور جب مر بھی رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے اللہ رسول کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ وفاداری کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک انصاری صحابی ہے۔ دشمن ایک موقع پر اس جنگ میں حضور کی طرف بڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ حضرت طلحہ تنے تنہا تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی ڈھال نہیں تھا، دشمن تیر چلا رہا تھا، اور حضرت طلحہ اپنے ہاتھ پر ان تیروں کو روک رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کے جسم، ان کے ہاتھ کی رگیں ادھڑ رہی تھی اور خون فواروں کی طرح اچھل رہا تھا۔ ان حضرات کو اس بات کا ذرا احساس نہیں تھا کہ میرے جسم میں کیا چیز رہتی ہے، کیا چیز نہیں رہتی۔ لحاظ تھا تو اس کا کہ ہمارے جیتے جی نبی تک چھوٹی سی تکلیف تک بھی نہ پہنچے، اور نبی کی حفاظت میں ہماری جان جاتی ہے تو ہمیں بخوشی منظور۔ اسی غزوے کے اندر ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیم، انہوں نے اس جنگ میں اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو روانہ کیا تھا۔ اس جنگ کے دوران جب خبر پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے، اور یہ خبر ہوتے ہوتے مدینے تک بھی پہنچی، مدینے کے اندر جتنی عورتیں تھیں سب کی سب بدحواس ہو کر احد کی طرف آنے لگی تاکہ حضور کا حال معلوم کریں، حضور کو دیکھیں۔ اس میں ام سلیم بھی تھی، جو بھی آتا تھا مدینے کی طرف ہر کسی سے وہ ملاقات کرتی تھی، ایک ہی بات پوچھتی تھی، بتاؤ حضور کیسے؟ چلتے چلتے ایک جماعت نے کہا کہ مائی سن، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ اس ماں نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کی اطلاع نہیں چاہیے، مجھے حضور کی اطلاع چاہیے کہ حضور کیسے۔ پھر ایک دوسری جماعت نے خبر دی کہ تیرے شوہر شہید ہو چکے۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے شوہر کی خبر نہیں چاہیے، حضور کی خبر چاہیے، حضور کیسے۔ پھر وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک اور جماعت نے خبر دی تیرے سب بیٹے شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کہ مجھے میرے بیٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے حضور کی فکر ہے، بتاؤ حضور کیسے۔ انہوں نے کہا کہ جماعت نے کہ حضور بخیر و عافیت ہے، تو اس نے کہا کہ کہاں ہے؟ تو بتایا گیا کہ پہاڑ کے اس درے کے اندر ایک طرف موجود ہے۔ تو یہ دوڑتی ہوئی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، آقا نے چادر دی ہوئی تھی، تو یہ خاتون آقا کی چادر پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ بخیر و عافیت ہوں، صحیح سلامت ہوں، اس کے بعد دنیا کی ہر مصیبت کا مقابلہ آسان ہے۔ یا رسول اللہ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور آپ نہ ہوں تو پھر ان دنیا کی نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا رسول اللہ، سب کچھ ختم ہو جائے مگر آپ موجود ہوں تو سب کچھ موجود ہے۔ یہ حضرات صحابہ کی بے لوث محبت
محبت نبی پر اپنی جان اور اپنی ہر چیز کو نچھاور کرنے کا جو جذبہ تھا، یہی جذبہ اس وقت امت مسلمہ کو چاہیے۔ اسلام پر، ایمان پر، اللہ رسول پر دشمن جو حملہ آور ہے، اور کبھی قرآن کے اندر حکموں کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو توڑ مروڑنے کی کوشش کر رہا ہے، حضور کی حدیثوں کے اندر مختلف راستوں سے یہ وقت، یہ موقع ہے کہ اپنی جانثاری اور اپنی فرما برداری، اپنی محبت خدا و رسول کو دکھانے کا۔ اب اس وقت مسلم پرست اللہ بورڈ کی سرپرستی میں پورے ملک کے علماء، تمام مکاتب فکر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو جس چیز کی وہ دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت میں تمام کے تمام مسلمانوں کو شریک ہونا اور اپنے آپ کو ان کے پیچھے رکھنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اس وقت مسلم پرست اللہ بورڈ کے علماء نے جو پہلا کام بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے مسلمان ہیں جب جمعہ کی نماز کو آئے تو وہ کالی پٹی باندھ کر آئے۔ یہ احتجاج کا پہلا طریقہ ہے جو پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور یہ بات اس جمعہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگلی جمعہ میں آپ سب حضرات اور بالخصوص کچھ نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کچھ میٹر کالا کپڑا خرید کر لائے اور مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر جو مصلی بغیر کپڑے کے آئے تو اس وقت ان کو پٹی پیش کرے، وہ پٹی اپنے ہاتھ پر باندھ کر آپ لوگ نماز ادا کریں، اور پھر نماز کے بعد اپنے ہاتھ کی کالی پٹی کے ساتھ اپنی فوٹو کھینچ کر اس کو سوشل میڈیا پر ڈالیں۔ یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک کے ہم سے 100 گنا بڑے دماغ اور 100 گنا ہم سے بڑے علم والے مل کر اکٹھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب اس کے کیا نتائج نکلیں گے وہ بہتر جانے۔ ہمارا کام بس اس وقت یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیدا ہونے کی